اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنے نشان دور افلاق میں بھی اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی، اور کیا تم عقل نہیں کرتے؟ مطلب بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نشان کو ظاہر کرے گا اور اللہ ہمیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ ہم دکھائیں گے تمہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دکھائے گا باہر افلاق کے اندر بھی اپنے نشان کو، اپنی ذات کی ایگزسٹنس کو اللہ تعالیٰ کی ذات شو کرے گا، اور صرف باہر نہیں شو کرے گا، اللہ رب العزت تمہاری ذات کے اندر بھی، یہی جو وجود ہے تمہارا، یہ جو 6 فٹ کا وجود ہے، 5 فٹ کا وجود ہے، اس وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نشان کو ظاہر کرے گی۔ صاف مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ صاف کر دیا ہوا کہ تمہیں میں دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں بولا کہ تمہیں محسوس کرواؤں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں بولا کہ تمہیں خواب کے اندر دکھاؤں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا میں تمہیں دکھاؤں گا، میں دکھاؤں گا تمہیں اپنے نشان کو افلاق کے اندر بھی اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی۔ ابن العربی کہتے ہیں نا کہ انسان اور کائنات ایک طرح کے ہیں۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھنا، انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو برین ہے، اس کے سٹرکچر کو چیک کرنا، اس کو گوگل کرنا نا، اس کی تصویر کو ذرا دیکھنا، اس کا جو نقشہ، جو میپ آپ کے سامنے آئے گا، دماغ کی ساخت جو سامنے آئے گی، بالکل ایز اٹ از آپ کو لگے گا جیسے یونیورس ہے۔ ہول یونیورس کو بھی گوگل کر کے چیک کرو، اس کے میپ کو دیکھنا، اس کے نقشے کو چیک کرنا، اس کے سٹرکچر کو دیکھنا کہ یونیورس کیسی ہے، ہول سٹرکچر، تمام کلسٹرز، تمام گلیکسی مل کے نقشہ کیا بناتے ہیں، کس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے۔ پھر اپنے دماغ کو چیک کرنا، آپ کو اپنا دماغ ایک چھوٹی کائنات لگے گا، یہ باہر یونیورس ایک بڑی کائنات لگے گا۔ آپ کی آنکھیں ہیں، اپنی آنکھوں کی یہ جو بلیک کلر کی پتلی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھنا۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو غور سے دیکھنا، اس کے بعد پھر گوگل پہ سرچ کرنا سپر نووا، سپر نووا سرچ کر کے کائنات کے اندر ہونے والے جو بڑے بڑے ستارے پھٹتے ہیں تو دھماکے ہوتے ہیں نا، وہ دھماکہ ہونے کے بعد جو شیپ بنتی ہے، جو آنکھ بنتی ہے، اس آنکھ کو دیکھنا۔ آپ کو اپنی آنکھیں اس سپر نووا جیسی لگے گی۔ اپنے لینس چیک کرنا، اپنے پھیپھڑوں کو کبھی گوگل کر کے چیک کرنا، اس کے سٹرکچر کو چیک کرنا، پھر کسی ایک درخت کو چیک کرنا، اس درخت کی ساخت کو چیک کرنا، تمہیں بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے ایک درخت ہی انسان کے پھیپھڑوں جیسا ہے، یا اس درخت جیسے پھیپھڑے ہیں یا پھیپھڑوں جیسا وہ درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سملر پیدا کی ہے۔ ابن العربی کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات ایک انسان کی شیپ کی ہے۔ یہ جو ہمیں ستارے، گلیکسیاں، سٹارز نظر آتے ہیں نا، یہ ایک انسان کی شکل کے ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، سر ہیں، منہ ہیں، آنکھیں، بالکل اسی صورت کی ایک صورت ہے کائنات کی، وہی چھوٹی کائنات انسان کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن میں بولا کہ میں دکھاؤں گا تمہیں افلاق کے اندر بھی، تمہاری ذات کے اندر بھی، یہ کائنات بھی اور یہ ذات بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تم چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے نا، تو وہ نشان تمہاری ذات کے اندر آٹومیٹکلی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی ضروری چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت حاصل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں چن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اپنے لیے چن رہا ہے، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ 5 نشانیاں ہیں تمہاری ذات کے اندر۔ میں آج تمہیں باہر افلاق کے اندر نہیں، اس نیچر کے اندر نہیں، لوگوں کے اندر نہیں، بلکہ اسی 6 فٹ کے جسم کے اندر میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاؤں گا، کچھ اسپرچول سائنس بتاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں چنتا ہے تو تمہاری ذات کے اندر جو تبدیلی آتی ہیں، وہ 5 تبدیلیاں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی ضروری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تمہیں چن لے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ڈیل کیسے کرتا ہے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے۔ وہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سائنس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں۔ دیکھو سورہ واقعہ کا بھی آپ پڑھو نا، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تمام لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آخری بندہ جو قیامت سے پہلے آئے گا، یعنی ڈے آف ججمنٹ سے پہلے آخری جو بندہ ہوگا، اربوں کے لحاظ سے جتنے مر چکے ہیں، جتنے آئے، جتنے بھی لوگ تھے، سب کے سب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم کرے گا، الگ الگ ہو جاؤ، اکٹھے کھڑے نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بعض لوگوں کو بولے گا تم دائیں جانب چلے جاؤ، بعض لوگوں کو بولے گا تم بائیں جانب چلے جاؤ، بعض لوگوں کو بولے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کہ تم ان تمام میں سے نکل کے آگے آ جاؤ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نتار رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نکال رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات بولے گی نکل کے سامنے آ جاؤ۔ تو جب نامہ اعمال تھمایا جائے گا تو جو دائیں جانب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، جو بائیں جانب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ اور جو نیک اور قرب والے لوگ ہوں گے، جو ان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے چنے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کے اور اللہ ان کا۔
ان کا صلہ اللہ ان کو عطا کرے گا اور اللہ ان کو کیا مقام عطا کرے گا یا اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی ان لوگوں کو فرنٹ لائن پہ لے کے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بتائے گا, تمام ہلکت کے سامنے یہ اعلان کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے چنے ہوئے جن کا سٹیٹس آج تم سب سے اعلیٰ. اور یاد رکھنا ان کا سٹیٹس صرف دن محشر کو اعلیٰ نہیں تھا, انہی کا سٹیٹس عالم ارواح کے اندر بھی اعلیٰ تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو ان گروپس کی روحوں کے ساتھ نہیں تھے کھڑے جنہوں نے دنیا پسند کر دی, جنہوں نے جو ہے نا وہ جنت پسند کر دی, جنہوں نے نفس کی سن لی, جو شیطان کی پیروکار ہو گئی. نہیں, یہ وہ روحیں تھیں جنہوں نے جنت کو ترجیح دی تھی, نہ حور کو ترجیح دی تھی, نہ قصور کو ترجیح دی تھی, نہ نفس کو ترجیح دی تھی. فقط اللہ کی خاطر جو کھڑے رہے تھے. تمام روحیں اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہی تھی, پیچھے ہٹتی جا رہی تھی. کوئی جنت کو چلی گئی, کوئی نفس کو چلی گئی, کوئی کہیں چلی گئی. اللہ دیکھ رہا تھا کہ تمام سولز جا رہی ہیں, لیکن یہ والے لوگ اس وقت بھی چنے ہوئے لوگ آگے کھڑے رہے. انہوں نے اللہ کے دیدار کو ترک ہی نہیں کیا, انہوں نے کسی چیز کی صدا کو, کسی چیز کی آواز کو خاطر ہی میں نہیں لایا. یہ اس وقت بھی فرنٹ پہ کھڑے تھے. تو یہ ارواح کے اندر بھی فرنٹ میں ہیں, اس دنیا میں آ کے تقویٰ کے لحاظ سے بھی یہ لوگ فرنٹ پہ کھڑے ہیں. ان کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی, اور یہ لوگ محشر والے دن بھی فرنٹ پر کھڑے ہوں گے. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو فائز کر دے گی, جن کے لیے شراب طور اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہو, جن کے لیے سونے کے کنگن, چاندی کے گلاس اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخت سجا کے رکھے ہوئے. جن لوگوں کے لیے یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اور ان لوگوں میں اگر تم شامل ہو گئے نا تو تمہاری ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اسی دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نشان ظاہر کر دوں گا, کیونکہ اللہ نے بتایا, اللہ نے فرمایا کہ میں دکھاؤں گا تمہیں اپنے نشان. افلاق کے اندر بھی, تمہاری ذات کے اندر بھی. تمہاری ذات کے اندر کون سی نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یاد رکھنا, جب تم اپنی ذات کی بات کرتے ہو نا تو تم اس وجود سے ذرا گہرے ہو جاتے ہو. یعنی جو مٹی کا بت ہے نا, اس وجود سے تم ذرا گہرے ہو جاتے ہو. تم میں کی بات کرتے ہو. میں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو زبان ہے یہ بول نہیں رہی, یہ کان نہیں سنتے, یہ آنکھ نہیں دیکھتی, یہ دماغ نہیں سوچتا, بلکہ ان تمام اجزاء کے اندر کوئی ذات بیٹھی ہوئی بول رہی ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں نا تو میری یہ زبان نہیں بول رہی, یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا یہ نہیں بول رہا, بلکہ میں بول رہا ہوں. یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو اندر والا ہے نا, جب آپ کی ذات کی بات ہوگی تو اس اندر والے کو آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ نشانیاں اس کے ساتھ ساری کی ساری ہوں گی. تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو چیز ہوگی, تم نے اپنے قلب کی کیفیت کو چیک کرنا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم, جب تم زندگی گزار رہے ہو, زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہو, وقت گزرتا جا رہا ہے, تم 30 کے ہوگے, 40 کے ہوگے, تم نے اپنے وجود کی طرف غور کرنا ہے. اب تم دیکھو گے کہ تمہارا وجود جیسے بچپن میں نرم و ملائم تھا نا, اب وہ سختی پکڑ رہا ہے, اس کے اندر میچورٹی آ رہی ہے, وہ اپنے ہیر اور اپنے انجام کی جانب بڑھتا جا رہا ہے. یہ بات غور کرنا آپ کہ آپ کا وجود دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے, آپ کی رنگت خراب ہوتی جا رہی ہے, آپ کے وجود سے چمک اٹھتی جا رہی ہے, دن بدن یہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, یہ اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے. مٹی کا اصل اپنے اصل کو جا رہا ہے, یعنی مٹی کی طرف اپنی رواں دواں ہے. اس نے مٹی ہو جانا ہے, اس نے ایک دن جھڑ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, لیکن آپ کی جو ذات ہے اس نے بھی اپنی اصل کو لوٹنا ہے. اور آپ کی اصل آپ کی ذات کے اندر موجود قلب ہے, اور قلب کے اندر موجود روح ہے, روح میں اپنی اصل کو لوٹنا ہے. تو نشانی کیا ہوگی کہ تم یہ دیکھنا کہ جیسے جیسے ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے لائف کا پہیہ آگے جا رہا ہے, تمہارا وجود تو سخت ہوتا جا رہا ہے, کیا تمہارا دل بھی, تمہارے قلب کی کیفیت بھی تمہارے وجود کے ساتھ سختی پکڑ رہی ہے, یا پھر یہ موم ہو رہا ہے, یا پھر یہ نرم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب تک تمہارا قلب نرم نہیں ہوگا تب تک یہ زرخیز نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ میں زرخیز زمین عطا کرتا ہوں. تو یہ زرخیز زمین تمہارا سینہ ہے, تمہارا قلب ہے. اس پہ جب تک بنجر ہے, جب تک یہ, تب تک اس پہ کوئی چیز نہیں ہوگی, کہ کوئی پھل فروٹ پیدا نہیں ہوگا, کوئی اللہ کا نور نہیں برسے گا. تو اگر یہ دل نرم ہوگا تو یہ ٹوٹے گا, جب یہ ٹوٹے گا تو یہ اپنی نور کی صورت میں لے لے گا, یعنی روح اس کے اندر مکمل طور پر سرایت کر دے گی, اس کے اندر اتر جائے گی. تو یہ اپوزٹ چلنا چاہیے. زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ کا وجود سختی پکڑ رہا ہے, سخت ہوتا جا رہا ہے, تو آپ کی ذات کو اندر سے نرم ہوتے جانا چاہیے. جس سپیڈ سے آپ کا وجود سختی پکڑ رہا ہے, جس عمر کے حصے میں آپ کا وجود جتنا سخت ہو چکا ہے, آپ کا دل اتنا ہی نرم ہو جانا چاہیے, بالکل موم ہو جانا چاہیے, بالکل جو ہے نا وہ پانی ہو جانا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اپنے قلب کی کیفیت کو تم چیک کرنا کہ کیا یہ ایک بنجر زمین ہے یا پھر یہ زرخیز ہو چکا. تو یہ پہلا بہت بڑا سائن ہے. اس کے بعد دوسرا آپ نے جو بہت بڑا سائن اپنے وجود کے اندر چیک کرنا ہے, وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کی ذات کے اندر آگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے لائف کا ویل آگے گھومتا جا رہا ہے, کیا آپ کے اندر موجود آگ ختم ہو رہی ہے. آگ سے کیا مراد ہے؟ انسان ہے نا, انسان کی کئی پرتیں ہیں.
हमारी सिर्फ ये ज़ाहिरी सूरत नहीं है, ये एक मिट्टी की सूरत है, ये एक आम सूरत है जो हर कोई देखता है। इस सूरत के पीछे एक आग की सूरत है जिसे नफ्स बोलते हैं, उस सूरत के पीछे एक पानी की सूरत है, उस पानी की सूरत के पीछे एक नूर की परत है। तो ये चार सूरतें दर हकीकत इंसान की। अहले नज़र लोग इन चारों सूरतों को अपनी आंखों से देखते हैं जब वो मुराकबे के दौरान होते हैं। मुराकबे के दौरान सुल्तान फखर फरमाते हैं ये चारों सूरतें इंसान अपनी आंखों के सामने देखता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, इन सूरतों के अंदर से भी 1,25,000 और सूरतें निकलती हैं, और वो वाली सूरतें हर जगह पर मौजूद हो सकती हैं। लेकिन ये हम अपने पॉइंट से जरा दूर हट जाएंगे, ये कभी अलग से मैं वीडियो करूंगा कि ये जो इंसान की डायमेंशंस चेंज होती है ये कब होती है और कैसे होती है दौरान मेडिटेशन। लेकिन अगर आप देखोगे आपकी जो परत है, आपकी जो सूरत है आग की, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या ये नरम होती जा रही है, खास तौर पर जब आपकी उम्र 40 तक हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है इसका नफ्स शिकस्त खाना चाहिए, इसकी हवा हिर्स शहवत खत्म होनी चाहिए। तो अगर आपके वजूद के अंदर आफ्टर 40 आग जो है वो खत्म हो जाए तो इस बात का साइन होगा कि आपने अपने नफ्स को दुरुस्त कर लिया। और सूरह शम्स में 8 कस्में उठा के अल्लाह ताला की जात ने फरमाया हुआ है कि वो मुराद पा गया जो अपने नफ्स को दुरुस्त कर गया, और वो बेमुराद रहा जिसका नफ्स दुरुस्त ना हो सका। तो ये नफ्स का दुरुस्त होना क्या है कि तुम्हारी जात के अंदर आग जो है ना वो खत्म हो जाए, खवाओ हिर्स शहवत, इस चीज उम्र के साथ साथ ये चीजें आपके लिए जो है ना वो मायने ना रखें, खत्म हो जाए वक्त के साथ साथ ये चीज खत्म हो जाए। ये दूसरा बहुत बड़ा साइन है जो आपकी जात के अंदर शो होगा अगर अल्लाह ताला की जात की निगाह तुम पर है। नंबर 3, एक बहुत बड़ा साइन अल्लाह के चोजन बंदे में जरूर होता है कि क्या आपकी छठी सेंस, 6 सेंस इसको बोलते हैं, ये अवेकन है। क्या आपको बहुत जरूरी चीजों का हल जो है वो आपके जो सेंसरी सिस्टम है उससे परे हटकर भी मिलता है। मतलब कि इंसान का हवासे हमसा के जरिए इंसान चीजों को अपनी जात पर मुसल्लत करता है या उनको हल करता है। इल्म हासिल करने का, नॉलेज हासिल करने का ये एक तरीका है। लेकिन इस सेंसरी सिस्टम से परे हटकर आपकी 6 सेंस के थ्रू कोई मसले आप हल करते हो, आपको इनर गाइडेंस मिलती है, डिवाइन गाइडेंस आपको अंदर से मिलती है। तो अगर ये मिलती है आपको जिंदगी में तो ये अल्लाह ताला की जात का बहुत बड़ा करम है, और अल्लाह ताला की जात के चोजन बंदे के साथ ये जरूर होता है। ये तीसरी इसकी बहुत बड़ा साइन है। चौथा एक बहुत डीप साइन है कि क्या आपका इसमें अर्रहमान वाली सिफ्त आपकी जात के अंदर अवेकन है। ये थोड़ी सी डीप चीज़ है, मैं इसको चाहता हूँ कि आप ज़रूर सुने। इसमें अर्रहमान कौन है? इसमें अर्रहमान वो रब है, इब्नुल अरबी कहते हैं कि हर इसम एक रब है। इसमें अर्रहमान वो रब है जिसने अर्श और कुर्सी को घेरा हुआ है, जो तमाम कायनात को बिला तफरीक चलाता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात की ये वाली जो सिफ्त है ये एक ऐसी सिफ्त है जो पूरी कायनात में रिज़्क़ को तकसीम करती है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर कोई बिलीव भी नहीं ना करता कि खुदा है ही कोई नहीं, जैसे एथियस्ट और देरिये लोग होते हैं, उन लोगों का भी रिज़्क़ अल्लाह बंद नहीं करता। और वो जो रिज़्क़ देने वाली ज़ात है, वो जो अल्लाह ताला की ज़ात की एक सिफ्त है, वो इसमें अर्रहमान है जो बिला तफरीक रिज़्क़ बांटता है। चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, बगैर किसी तफरीक के, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई दैरिया है, कोई कुछ भी है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, वो अल्लाह ताला की ज़ात उसके रिज़्क़ को बंद नहीं करता। तो इसमें अर्रहमान वाली सिफ्त तुम्हारी ज़ात के अंदर अवेकन होने से मुराद ये हुआ कि तुम भी इंसानियत के लेवल पर जा पहुंचे हो, यानी बिला तफरीक। कोई किसी भी जात पात फिरके मजहब और किसी भी कल्चर से ताल्लुक रखता है, क्या तुम एज अ ह्यूमन उसकी रिस्पेक्ट करते हो, एज अ ह्यूमन उसकी दिलजोई करते हो? क्या तुम्हारी दिल के अंदर इंसानियत भरी हुई है, या फिर तुम्हारी जात के अंदर आज भी एक छोटा लेवल है, यानी एक खास फिरके, एक खास कबीले के तुम होकर रहते हो? जैसे जैसे इंसान की ग्रोथ होती है, उम्र बढ़ती है, तो इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस का दर्जा बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये कॉन्शियसनेस इस हद तक जा पहुंचे कि इसमें अर्रहमान वाली सिफ्त तुम्हारी जात के अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला की जात के चोजन बंदों में तुम शामिल हो। ये याद रखना, अल्लाह ताला की जात के चोजन की ये बहुत बड़ी सिफ्त है। 5वां क्या, तुम्हारी दीन की मुख्ताजी खत्म हो गई है। दीन की मुख्ताजी से क्या मुराद है? क्या तुम बगैर किसी के समझाए दीन को समझ सकते हो, बगैर किसी के सिखाए दीन को सीख सकते हो? क्या तुम बगैर किसी आलम के, बगैर किसी किताब के दीन को समझ पा रहे हो? सच और झूठ में फर्क करने वाले लोग, मतलब कि बगैर किसी के बताए तुमको पता चल जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, ना हक क्या है। तुम्हारी जात के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि बगैर सिखाए तुम हक को परख जाओ कि ये हक है, ये झूठ है। तो ये अल्लाह ताला की जात के चोजन बंदों की बहुत बड़ी अलामत है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।